یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی۔ فرمایا جب کبھی تم کوئی بات بولو یا کوئی بات لکھو یا کہیں پر تمہیں کوئی گواہی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ سب کرنے سے پہلے تو اس بات کے بارے میں اچھی طرح سے سوچ لو اور سمجھ لو۔ کیسے سمجھ لو؟ کہ جو بات میں لکھنے جا رہا ہوں یا جو بات میں بول رہا ہوں یا جس بات کی میں گواہی دے رہا ہوں، اگر یہ کسی عدالت میں مجھے پیش کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو میں اس کو صحیح اور سچا ثابت کر دوں گا، تو تم اپنے منہ سے کوئی بات نکالو، بولو، ورنہ خاموش رہو۔ اگر تم اس بات کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ خاموش رہو۔ تو فرمایا کہ ہمارا ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر لفظ ہمارا لکھایا جا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی دو لوگ گفتگو کر رہے ہوں اور ان کے پاس میں کوئی CID بیٹھا ہوا ہو اور وہ حکومت کے خلاف کوئی پلاننگ بنا رہے ہوں، تو بتاؤ وہ CID کے سامنے کوئی بات کریں گے؟ گفتگو کریں گے؟ بتائیے آپ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ وہاں پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ CID بیٹھا ہوا ہے۔ CID کے ڈر سے اپنی گفتگو کیا کر دیں گے؟ ترک کر دیں گے کہ بھئی اس کے سامنے اگر ہم گفتگو کریں گے تو حکام بالا تک ہماری بات پہنچ جائے گی، پھر ہمارے اوپر کارروائی کا اور ہمارے اوپر جو ہے نا کلیم کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ بچائیں گے۔ یا کوئی 2-3 لوگ آپس میں کوئی پلاننگ کر رہے ہوں اور ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری اس بات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو بتاؤ جہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہو وہاں پر وہ پلاننگ کریں گے؟ ریکارڈنگ کے ڈر سے پلاننگ نہیں کریں گے۔ تو ایسے ہی ہماری ساری گفتگو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کل قیامت کے دن ساری ریکارڈنگ کو ہمیں سنا دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا، دیکھو تم نے یہ کہا تھا جو تمہیں یاد بھی نہیں ہے، تم نے یہ بولا تھا جس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نے فلاں کے بارے میں یہ کمنٹ کیا تھا، فلاں پر یہ تبصرہ کیا تھا، فلاں کو تم نے گالی دی تھی، فلاں کی تم نے غیبت کی تھی، فلاں کو تم نے گالی گلوچ کے ساتھ پیش آئے تھے، فلاں کے ساتھ تم نے بدتمیزی کی تھی، فلاں کے ساتھ تم نے گالم گلوچ کیا تھا، اور فلاں کے ساتھ تم نے بےہودگی کی تھی، اور فلاں کو تم نے اس طرح سے بلایا تھا، اس میں عیب لگایا تھا۔ یہ ساری چیزیں تمہاری کیا ہوئی ہیں؟ لکھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ بھئی میں ایک عام انسان کی طرح نہیں ہوں کہ جیسے چاہوں زندگی گزارو، نہیں، مجھے تو اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے گناہ سے بھی کیا ہے؟ بچانا ہے۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے کہ زبان سے ہم آئے دن کرتے رہتے ہیں، پڑھے لکھے، عالم، جاہل، ان پڑھ، چھوٹے بڑے سب اس کے اندر مبتلا ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے غیبت شروع ہو گئی، پھر غیبت کے بعد میں بدگمانی۔ بھئی جس کسی کی غیبت کی جائے گی اس کے بارے میں انسان اچھا گمان رکھے گا کہ بدگمان ہوگا؟ بدگمان ہو جائے گا، بدگمان ہو جائے گا۔ بدگمانی بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ چغلی، اس کی بات سنی اس سے جا کر کے لگا دی، یہ بھی ہماری زبان کا گناہ ہے۔ گالم گلوچ، کسی کو تانا مارنا، کسی کو غلط لقب سے پکارنا، غلط انداز میں اس کے ساتھ پیش آنا، یہ وہ سارے گناہ ہیں جو ہم زبان سے آئے دن 24 گھنٹے میں ہر وقت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیں کبھی کبھار یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے کون سی بات نکالی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بن گیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اور کبھی کبھار ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے زبان سے کون سی اچھی بات نکال دی۔ اور دیکھو، زبان سے بری بات نہ نکالنا، زبان کو قابو میں رکھنا، یہ ہمارے بس میں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ زبان آٹومیٹکلی چل جائے گی، ہم نہیں چاہیں گے جب بھی چل جائے گی، لیکن زبان ہماری ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اپنے بس میں ہے، اپنے قابو میں ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 ہونٹ بھی لگا دیے۔ جب تک ہم ان دونوں ہونٹوں کو حرکت نہیں دیں گے، کوئی بھی بات اور کوئی بھی آواز ہمارے منہ سے نہیں نکلے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اس زبان کا استعمال کرنا ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے، ہمارے اپنے بس میں۔ ہم خاموشی اختیار کر لیں،